السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج نظم کے حصے میں، نثر نظم کے حصے میں ذکر کر رہی ہوں ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم بھائی کا۔ اس سے آپ کو ان کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 22 فروری 2026 کو ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اردو ادب کا ایک بڑا مایہ ناز حوالہ، اور لیکن ان کے پوتے نے جس طرح سے بتایا کہ ان کو سرگودا کے اسپتال سے پھر لاہور لے جایا گیا، اور جس بے توجہی اور لاپرواہی کا وہ شکار ہوئے اور جس اذیت سے وہ دو چار ہوئے، اس کو سن کر بہت دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنا اردو ادب میں جس شخص کا کام ہے، نام ہے، مقام ہے، اور اتنی انکساری اور اتنا جو ہے وہ خوش اخلاق آدمی، اتنا خوش اخلاق انسان، اور جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے مثبت زندگی گزارنے اور اعلیٰ کردار کا اس نے درس دیا۔ اس کے ان کے بے شمار شاگرد، اور حب الوطنی کا یہ عالم کہ ہر لہجہ ان کی زبان پر پاکستان زندہ باد رہتا تھا، چھوٹا سا بیچ لگائے ہوئے ہمیشہ پاکستان کا، وہ پاکستان ہی کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہمارے آن لائن پروگراموں کا حصہ رہے۔ وہ 4-5 سال تک بہت مصروف زندگی ان کی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ ہمارے پروگرام میں آتے تھے، اور جب بھی کسی شخصیت کے حوالے سے ہمارا کوئی یاد رفتہ کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے تھے اور اپنا کلام بھی پیش کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، میں زیب النساء زیبی مخاطب ہوں آپ سب سے، کراچی پاکستان سے، اور ان کے حوالے سے ایک یہ نظم ہے، میں بس یہ مختصر سی بیان کرتی ہوں، کیونکہ اگر ڈیٹیل میں تفصیل سے مضامین لکھے جاتے تو بہت ہی طویل ہو جاتا۔ اس کو میں نے نثری انداز میں لکھا ہے، آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ وہ کرتاس و قلم کا ماہتاب، دبستان سرگودا کا آفتاب، اصناف نثر ہوں یا اصناف شاعری، تحقیق و تنقید ہو یا تبصرہ نگاری، حمد و نعت ہو یا غزل نگاری، فلیپ، دباچے، پیش لفظ، لسانیات و سماجیات، ترجمہ نویسی ہو یا کالم نگاری، پروفیسر بھی تھے، ڈاکٹر، اینکر اور تاریخ داں۔ اکتوبر کی 2 تاریخ تھی، 55 کا سن تھا۔ اکتوبر کی 2 تاریخ تھی، 55 کا سن تھا، مرزا محمد ایوب کے گھر یہ ستارہ تھا اترا۔ بچپن سے کی سخت محنت اور ٹیوشنز پڑھائیں، ساتھ ساتھ علم و ادا میں بھی جگہ بنائی۔ اقبالیات میں ایم فل، اردو میں پی ایچ ڈی، درس و تدریس کا بھی ایک سلسلہ چلا۔ موٹیویشنل اسپیکر تو بلا کے تھے، ہر روح و دل پہ ان کے حرف کرتے تھے اثر۔ شہری دفاع کے تھے وہ چیف وارڈن، وطن سے محبت و عقیدت تھی لازوال، سینے پہ سجا رہتا تھا پاکستان کا جھنڈا، زباں پہ رہتا تھا پاکستان زندہ باد ہر لہجہ۔ ایک طویل جہد مسلسل تھی ان کی زندگی، درویش صفت وہ انسان تھے، متقی پرہیزگار سادہ مزاج تھے اور تھے ملنسار، صبر و شکر تقویٰ و قناعت تھا مزاج، مثبت سوچ تعمیری فکر کے تھے ترجمہ۔ 20ویں گریڈ میں ملازمت سے ہوئی رخصت، ابراہیم جلیس کی خدمات پہ لی ڈاکٹر کی ڈگری، 6ٹھی کلاس سے رشحات تبسم نے کی رسائی، قومی اخبارات و جرائد میں صحافت کے جوہر دکھائے، ویران آنکھوں کے خواب تھے جو شعروں میں سمائے۔ ویران آنکھوں کے خواب ان کی کتاب کا نام ہے، شعری مجموعے کا نام ہے۔ اب کچھ اس میں آپ کتابوں کے نام ان کے دیکھیں گے، ان کی کتابوں کے میں نے نام کوٹ کیے ہیں۔ ویران آنکھوں کے خواب تھے جو شعروں میں سمائے، ارمغان وطن تھا نظم نگاری کا شاہکار، ادبی تاریخ پہ تحریر کیا کہیے، شاگردوں کو رموز سخن، اصطلاحات ادب، اصناف ادب بھی سکھائیں۔ تبصرہ نگاری کا فن بھی باکمال تھا، بے شمار کتب کی فکری فنی تاریخ بھی لکھی،
کتابوں سے عشق تھا، ادب تھی زندگی، انسان سے محبت تھی، انسانیت تھی بندگی۔ ماہر اقبال یاد تھے ایسے، ماہر اقبال یاد تھے ایسے، 70 سے زائد کتب اقبال پہ لکھ گئے۔ اقبال کے وہ گوہرے شہ سوار تھے، اقبال شناس خواتین کے بھی کیے تذکرے۔ اقبال تو اقبال ہے، حیات اقبال کا کیا سفر۔ یہ کتابوں کے نام آ رہے ہیں۔ عہد رفتہ کے اقبال فہم ہوں یا عصر حاضر کے اقبال شناس، مفکرین اقبال سے بھی کرایا روشناس۔ شان اقبال تھے وہ خورشید بھی قندیل بھی، ادب کی وہ بہار تھے، شوکت اقبال تھے، محافظ اقبال تھے، معراج اقبال تھے، خزینہ اقبال سے کائنات کو سنوارا، پاکستان سے محبت کا قرض یوں اتارا، اقبال شناسی کو کیا ہر جا آشکارا۔ یہ سب ان کی کتابوں کے نام تھے جو میں نے بیان کیے۔ شوکت اقبال، محافظ اقبال، معراج اقبال، خزینہ اقبال، یہ ساری ان کی کتابوں کے نام تھے۔ ختم نبوت پہ وہ جانثار تھے، قول و عمل میں آپ با کردار تھے، وقت ہو یا وعدہ تھے بہت ڈسپلن، وقت ہو یا وعدہ تھے بہت ڈسپلن، وعدے کے بہت پابند تھے، وقت کے بہت پابند تھے۔ ہم سے کہتے تھے کہ میں اتنے بجے آپ کے پاس آؤں گا پروگرام میں اور 1 گھنٹہ رہوں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے یا ریڈیو پہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے تو باقاعدہ وہ آتے تھے، اور میرے حوالے سے بھی انہوں نے 2 مضامین اخبار میں بھی لکھے، اور ٹی وی پہ اپنا ٹی وی یا چینل جو تھا یا ریڈیو جو چینل تھا اس پہ پروگرام بھی انہوں نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے کیا پھر آ کر بتایا تھا۔ بہرحال وقت تو وعدے کے تھے بہت ڈسپلن، عاشقان نبی تھے، رب کی محبت سے سرشار تھے، منکسر المزاج تھے، بہت باوقار تھے، 150 ادبی کتب اور 50 نصابی تھی کتب۔ کام 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 قائد کا تھا پیام، کام 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 قائد کا تھا پیام، اس پہ عمل کیا اور چمکایا خوب نام۔ وہ در نایاب تھے، انمول ہستی تھے، دونوں کتابیں ان کتاب کے نام ہیں۔ وہ در نایاب تھے، انمول ہستی تھے، کتاب گھر تھے وہ میزان کتب بھی، اور تھے چمنستان کتب کی بہار۔ کرتاس و قلم سے تھا ازلی رشتہ استوار، لوح و قلم سے سلسلہ تھا پائیدار، معترف ایک زمانہ آپ کی تحریر کا، اخلاق کا، گفتار کا، تقریر کا، علم کا سمندر تھے، کم ہی ایسے ہوں گے اسلوب میں ہو جن کے نکھار، ادب کے ہوں پرستار، شارع اسلام کے تھے وہ مجاہد، کہتے رہے ہمیشہ ہر مسئلے کا حل دین الہی ہے واحد، تھے علمی ادبی اخلاقی بصیرت سے مالا مال، تخلیقی و تعمیری صلاحیتیں تھی باکمال، علم و ادب کا آفتاب وہ غروب ہو گیا، علم و ادب کا آفتاب وہ غروب ہو گیا، وہ پیوند خاک سے اخرش آسودہ خاک ہو گیا۔ یہ دونوں ان کی کتابوں کے نام ہیں، پیوند خاک اور آسودہ خاک۔ علم و ادب کا آفتاب وہ غروب ہو گیا، وہ پیوند خاک سے آخرش آسودہ خاک ہو گیا، سفیر ادب تھا وہ ادب کا مندوب ہو گیا، انمٹ نقوش چھوڑ کر وہ دنیا سے گیا، کرتے ہیں مغفرت کی دعا مل کے سارے آج، عقیدتوں سے پیش کرتے ہیں انہیں خراج۔ یہ ہمارے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید تبسم، سرگودا کا فخر، سرگودا کے اردو ادب کے ماہتاب، بلکہ سرگودا کیا بلکہ عالمی اردو ادب کے ماہتاب اور آفتاب، جن کی 200 کتابیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے اتنا زندگی میں اپنے کام کیا، شاید ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو، ہمارے بڑے بڑے ادبی ادارے، ہمارے سرکاری، نیم سرکاری، نجی ادارے، اور شاید انہوں نے ان کو وہ اہمیت جو ان کا مقام مرتبہ بنتا تھا، جو ان کے اعزازات ایوارڈ بنتے تھے، اور جو ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو مرتبہ اور منصب ان کا ہونا چاہیے تھا، سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی، وہ ان کو ان کی زندگی میں دیا جاتا،
لیکن انہوں نے کبھی خواہش ہی نہیں کی. ایسے لوگوں کو خواہش ہوتی ہی نہیں ہے, بہت منکسر المزاج ہوتے ہیں, اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ان کا ماشاءاللہ جنازہ ہوا ہے, کس قدر لوگ ہیں, اور کیا اسی طرح سے جو ہے وہ سرگودا میں دور دور تک حد نظر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے. اور ان کے شاگردوں کے میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی, تو شاگرد ان کے رو رہے ہیں, ان کے لیے ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, کس طرح انہوں نے کردار سازی کی, کس طرح وہ کہتے ہیں وہ اتنے ڈسپلن تھے, کس طرح وقت کی پابندی سکھائی لوگوں کو, کس طرح انہوں نے وعدے کی پابندی لوگوں کو سکھائی, کس طرح انہوں نے محنت کرنا سکھایا. انہوں نے زندگی کے آغاز میں ٹیوشنز پڑھائیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایم فل, پی ایچ ڈی اور 200 کتابوں کا لکھنا, پھر ان کتابوں کو لانا, کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے. ہم نے ان کا ایک پینل انٹرویو کیا تھا, آن لائن پروگرام میں ہمارے ساتھ آتے تھے 4 سال سے. ہم نے ایک دن ان کا پینل انٹرویو رکھا. پینل انٹرویو میں ہم یہ کرتے تھے کہ سارے اپنے شعراء ادبا کو مدعو کرتے تھے, جو بھی ان سے جو سوال پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے. اس میں ان کی زندگی کے جو پہلو ہمارے سامنے آئے, ہم حیرت زدہ تھے کہ ایک انسان کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لا سکتا ہے, صرف اپنے علم سے, اپنی فکر سے, اپنی سوچ سے, عملی کردار سے. اور ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے اس دن اپنی آن لائن پروگرام میں اپنی اہلیہ کو بھی, اپنی بیٹی کو بھی, اپنی بہو کو بھی وہ ہمارے سامنے لے کر آئے. اور ہم نے ان سے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ کے والد اتنا بڑا نام ہے آپ کے والد کا, اتنا انہوں نے کام کیا ہے اردو ادب کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور ماہر اقبالیات ہے, اور ایسا پوری دنیا میں ان کو لوگ عزت و تعظیم کی نظر سے دیکھتے. تو بہرحال ہم بہت خوش ہوئے تھے, اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا. اور میں آج دیکھتی ہوں کہ وہ تمام خوبیاں ان کے صاحبزادے میں بھی ہیں. اور ان کا پوتا میں نے دیکھا ہے کہ پوتے نے, کہ میں نے وال کل کھولی تھی, ماشاء اللہ پوتا ان کی جو تقاریر کرتا ہے اور جو گفتگو کرتا ہے اور جو اس کی کردار سازی انہوں نے کی ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا سا بچہ, شاید میرا خیال ہے ابھی وہ 16-17 سال کا ہوگا, اور وہ جس طرح سے اس کی تقاریر ہے, جس طرح جن موضوعات پر وہ گفتگو کر رہا ہے, بالکل اپنے دادو کا وہ عکس ہے. اور بیٹا بھی ان کا میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ بالکل اسی طرح ہے. تو انہوں نے اپنے خاندان کو بھی, اپنی اولاد کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اور نہ صرف اپنے شاگردوں کو بلکہ تمام اہلیان سرگودا کو بھی, اور پورے اردو ادب کو بھی متاثر کیا. تو ڈاکٹر ہارون رشید تبسم دنیا سے تو رخصت ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے کبھی رخصت نہیں ہوں گے. تو آج یہ پروگرام میں نے, یہ نظم انہی کے نام میں نے کی ہے, اور میں ان کی اعلیٰ درجات کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں, اور خود اپنے بھی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں. اور ہمارے جو لوگ چلیں گے ان کے لیے بھی, ہماری ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ یہاں موجود ہے, یہ بھی ہمارے آن لائن پروگراموں کا حصہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, اور ہمیں یہی درس دیتے ہیں یہ لوگ. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم بڑے لوگوں سے کیا سیکھتے ہیں, یہ جو ہم ادب کی بات کرتے ہیں نا, یہ واقعی ادب ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ ادب بھی ہوتے ہیں, اور یہی ادب کے اصل خدمت گار ہیں, اور یہی ادیب ہیں. تو انہی سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہی ہمارے لیے خزینہ ہوتا ہے, اور ہم اسی سے اپنی زندگی کو سنوارتے بھی ہیں. اور یہ کس سے سنوارتے ہیں, یہ حکم الہی سے, اللہ تعالیٰ کے دین اسلام سے, اور قرآن میں دیے گئے احکامات پہ عمل کر کے. قول و اقوال کی بات نہیں کر رہی ہیں, اقوال تو ہم سب کر لیتے ہیں, باتیں تو ہم سارے کر لیتے ہیں, لیکن عمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو عملی زندگی میں اس طرح پایا اور دیکھا. آپ ان کی وال کھول کر دیکھ لیجئے, فیس بک کھول کے دیکھ لیجئے, ہر جگہ آپ کو ان کے خیالات, ان کی فکر, ان کی سوچ آپ کو نظر آ جائے گی. تو ڈاکٹر ہارون رشید تبسم بھائی, ہم آپ کو یہاں سے تو الوداع کہتے ہیں, لیکن اگلی زندگی کا سفر آپ کا شروع ہو چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. زیب سے بھی کو اجازت دیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, اور ہمارے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھولے, اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر نئے 3-4 موضوعات کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی. کل میں پروگرام نہیں کر سکی تھی, تھوڑی سی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی, ہمت ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال انشاءاللہ جو کچھ پڑھ کر آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گی, تاکہ جو کچھ تھوڑا سا میں بھی دوبارہ سے ریویژن کر لوں, کچھ سیکھ لوں, اور آپ لوگوں تک بھی پہنچا سکوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.